السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم نرسنگ کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں کہ نرسنگ کیا ہوتی ہے، اس کے لیے کون سے اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں، اس پر آج کل کتنا خرچہ آتے ہے اور فورن کنٹری ہے اس میں نرسنگ کی اسکوپ کتنے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نرسنگ ایک ایسی شعبہ ہے جس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ دن بدن بڑھتی جاتی ہے، اور اس کی جو اسکوپ ہے اسپیشلی فورن کنٹری میں وہ بھی آج کل بہت زیادہ ہے۔ تو اسٹوڈنٹس ہم نرسنگ کے بارے میں آج بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونے چاہیے کہ نرس اور کس چیز کی ایبریویشن سے۔ تو اسٹوڈنٹس نرس ایبریویشن ہے این سے نوبل، یو سے یوزفل، اینڈ آر سے ریسپیکٹفل، اینڈ ایس سے سیمپٹی، اینڈ ای سے ایفیشینٹ۔ تو یہ ہے اسٹوڈنٹس نرس ایبریویشنس ہے این سے نوبل، یو سے یوزفل، آر سے ریسپیکٹفل، ایس سے سیمپٹی اینڈ ای سے ایفیشینٹ۔ ہم بات کرتے ہیں کہ نرسنگ کے لیے کون سے اسٹوڈنٹس ایلیجیبل ہے، یعنی نرسنگ کے لیے کون سے اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس نرسنگ کے لیے وہ اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے جس کی ایف اے سی پری میڈیکل ہو۔ جس اسٹوڈنٹس کی بھی ایف اے سی پری میڈیکل ہو تو وہ اسٹوڈنٹس نرسنگ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایف اے سی میں چاہے جتنے بھی مارکس ہو، 60% ہو، 80% ہو، جو بھی ہو وہ ہو، ایگریگیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی ٹوٹل ایگریگیٹ کتنی ہوتی ہے، تو وہ ہو اس پر ایڈمیشن جو ہے اس پر ڈیپینڈ کرتے۔ جس بھی اسٹوڈنٹس کی ایف اے سی پری کمپیوٹر سائنس ہو یا فری انجینئرنگ ہو تو وہ اسٹوڈنٹس نرسنگ کے لیے جو اپلائی نہیں کر سکتے، اور ایسی اسٹوڈنٹس جس کی ایف اے سی پری میڈیکل ہو، چاہے 60% مارکس ہو، 80% ہو، ایڈمیشن تو ایگریگیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹس آپ کی جو میٹرک کے مارکس ہو اور آپ کی جو ایف اے سی کا جو مارکس ہو اور آپ کی ٹیسٹ کی جو مارکس ہو، جس کو کلیکٹیولی ہم ایگریگیٹ کرتے، تو آپ کو جو ایڈمیشن ملتے ہیں وہ ایگریگیٹ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ اور جس بھی اسٹوڈنٹس کی ایف اے سی پری میڈیکل ہو یا انجینئرنگ ہو تو وہ اسٹوڈنٹس نرسنگ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ باقی جس اسٹوڈنٹس کی ایف اے سی پری میڈیکل ہو وہ نرسنگ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس ہم بات کرتے ہیں کہ نرسنگ میں کتنی سیمسٹر ہوتے ہیں۔ تو دوستو ہمیں یاد کرانا ہوگا نرسنگ کو بی ایس این کہتے ہیں۔ نرسنگ کو اسٹوڈنٹس بی ایس این کہتے ہیں، یعنی کہ ہمیں جو بی ایس ہے وہ ہمیں نرسنگ میں ہونی چاہیے۔ تو جو نرسنگ کی جو سیمسٹر ہے وہ ٹوٹل 8 سیمسٹر ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس بی ایس این کی جو سیمسٹر ہوتی ہے وہ ٹوٹل سیمسٹر 8 سیمسٹر ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس جو ہر 6 منتھ لیٹر 6 ماہ بعد 6 منتھ لیٹر جو اسٹوڈنٹس منتھ لیٹر جو ایگزام ہوتی ہے تو وہ ایک ایگزام کو ہم ایک سیمسٹر کہتے ہیں، یعنی اسٹوڈنٹس ایک سال میں جو 2 سیمسٹر، یعنی اسٹوڈنٹ ایک سال میں 2 سیمسٹر ہوتی ہے اور ٹوٹل اس سے 8 سیمسٹر بنتے۔ تو اسٹوڈنٹس آج نرسنگ کی ٹوٹل 8 سیمسٹر ہوتی ہے۔ جب بھی ہمارے 8 سیمسٹر جو 4 سال اس میں لگتے ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ہم کو پریکٹس کے لیے 1 ایئر انٹرنشپ کے لیے دیتی ہے۔ انٹرنشپ کے لیے اسٹوڈنٹس 1 ایئر ہمیں دیتے ہیں، جو ہمیں کسی بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے یا کسی بھی سرکاری یونیورسٹی سے، کالج سے یا اینی یونیورسٹی سے ہم بی ایس این کریں تو اس کے بعد ہم کو 1 ایئر اس کو انٹرنشپ کہتے ہیں، جس میں ہمیں پریکٹس دی جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس پریکٹیکلی پریکٹس دی جاتی ہے۔ اگر ہماری بی ایس این کمپلیٹ ہو اور ہمیں انٹرنشپ نہیں دیں گی اینی انسٹیٹیوٹ تو ہمارے جو بی ایس این کی ڈگری ہوتی ہے وہ انکمپلیٹ ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بھی ذہن میں یاد کرانا ہوگا، آپ اسٹوڈنٹس ان کالج میں ایڈمیشن کرائے جس کے ساتھ پیڈ انٹرنشپ ہو۔ اگر ایسی کالج جس کے ساتھ پیڈ انٹرنشپ نہ ہو تو آپ لوگ اس میں کبھی بھی ایڈمیشن مت لیں گی، کیونکہ آپ کو بعد میں جو اسٹوڈنٹس جو بی ایس این کی ڈگری ہوتی ہے آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو آپ لوگوں کو ذہن میں یہ یاد کرانا ہوگا کہ جس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ پیڈ انٹرنشپ ہو تو آپ وہ میں اس میں ایڈمیشن لے گی، چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہو، آپ اس میں ایڈمیشن لیں گے۔
اسٹوڈنٹس ہم بات کرتے ہیں کہ جو بی ایس این میں ٹوٹل 8 سیمسٹر ہوتی ہے اور 4 ایئر میں کمپلیٹ ہوتے ہیں، تو ایک سیمسٹر کا جو فیس ہے وہ کتنے ہے؟ اسٹوڈنٹس آج کل جو نارمل فیس ہوتی ہے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ اور گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ، تو وہ 1,10,000 سے لے کر اسٹوڈنٹس 1,40,000 تک 1,40,000 تک ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس آج تک جتنے بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے یا جتنے بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے، تو وہ ہو کہ فیس 1,10,000 سے لے کر اسٹوڈنٹ 1,40,000 تک ہے۔ جیسے میں آپ لوگوں کو بتاؤں، خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی آج کل 2025 کی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، اس کی جو 1 سیمسٹر کا فیس ہے وہ تقریباً 1,10,000 روپے ہے۔ آر ایم آئی جو رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے، تو جو کیمیو کے ساتھ کیمیو کے ساتھ جو ایفلیٹڈ ہے، اس کی جو فیس ہے اسٹوڈنٹس وہ ہے 1,30,000 روپی، اور یہ جو فیس ہے وہ ہو پر ایئر 10% انکریز ہوگا۔ جیسے کہ ایک ایئر میں 1,30,000 ہوگا، تو نیکسٹ ایئر میں 1,40,000 ہوگا، اور نیکسٹ ایئر میں 1,50,000، اور لاسٹ ون جو ایئر ہے اس میں 1,60,000 تک 1,70,000 1,60,000 تک پہنچ سکتے۔ اسٹوڈنٹس یہ تو ہوتی ہے ایک 1 سیمسٹر کا فیس۔ اسٹوڈنٹس اب ہم بات کرتے ہیں وہ کون سے ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے ہمیں کسی بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں یا کسی بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں ہم کو نرسنگ میں ایڈمیشن ملتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس اس ٹیسٹ کے نام ہے کیمیو کیٹ ٹیسٹ۔ اسٹوڈنٹس یہ ایک ایسے ٹیسٹ ہے جو خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی پروفیسرز اور ڈاکٹرز تیار کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس جو آل کے پی کے لیے ہوتے، چاہے جو بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہو، چاہے جو بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہو، سب انسٹیٹیوٹ کے لیے ود ان کے پی کے اسٹوڈنٹس کیمیو کیٹ ٹیسٹ تیار ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس اس کی 3 ٹیسٹ ہوتے ہیں: کیمیو کیٹ فسٹ ٹیسٹ، کیمیو کیٹ سیکنڈ ٹیسٹ اینڈ کیمیو کیٹ تھرڈ ٹیسٹ۔ اسٹوڈنٹس ایک ٹیسٹ کو جو ایڈمیشن ہے اور بینک آف خیبر میں جو آپ لوگ اسٹوڈنٹس جمع کرتے ہیں وہ 3,000 روپے ہوتی ہے، اور سیکنڈ ٹیسٹ کے لیے الگ بھی 3,000 روپے، اور تھرڈ ٹیسٹ کے لیے اسٹوڈنٹس الگ بھی 3,000 روپے۔ اگر آپ فرسٹ ٹیسٹ میں اسٹوڈنٹس کم مارکس لیں گے تو آپ سیکنڈ ٹیسٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سیکنڈ ٹیسٹ میں کم مارکس لیں گے اسٹوڈنٹس تو آپ تھرڈ ٹیسٹ کے لیے بھی اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں۔ آپ کے مارکس کسی بھی ٹیسٹ میں اچھی ہوں گے اسٹوڈنٹس تو آپ اس کے ذریعے کسی بھی پرائیویٹ چاہے کسی بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہو، تو آپ اس کے ذریعے اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیمیو کیٹ کے جو سلیبس ہے اور ایم ڈی کیٹ کے جو سلیبس ہے اسٹوڈنٹس وہ ایک جیسے ہے یا کوئی اور ڈفرینس ہے۔ اسٹوڈنٹس کیمیو کیٹ جو 2025 کا جو سیکنڈ ٹیسٹ اور جو تھرڈ ٹیسٹ ہے اسٹوڈنٹس، اور جو ایم ڈی کیٹ کا جو ٹیسٹ ہے اسٹوڈنٹس، تو ان کی سلیبس ایک جیسے ہے۔ اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو میں پھر بھی کہتا ہوں کہ کیمیو کیٹ جو سیکنڈ ٹیسٹ ہے اور جو تھرڈ ٹیسٹ ہے اس کی جو سلیبس ہے اور ایم ڈی کیٹ کی جو اسٹوڈنٹس جو سلیبس ہے وہ بالکل سیم ٹو سیم ہے۔ اب اسٹوڈنٹ یہ ہے بایولوجی کا اسٹوڈنٹس سلیبس جو ایم ڈی کیٹ کے لیے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے چوز کی ہے، جس سے جیسے ڈیفیکلٹ چیپٹر کنگڈم انیمیلیا وغیرہ ریموو کی ہے اسٹوڈنٹس۔ تو یہ ہے بایولوجی کا اسٹوڈنٹس سلیبس، اور یہ اسٹوڈنٹ کیمسٹری کا سلیبس اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں گے اس ویڈیو میں اسٹوڈنٹس۔ اور اسٹوڈنٹس یہ ہوتی ہے فزکس کا اسٹوڈنٹس سلیبس جو کیمیو کیٹ اور جو اسٹوڈنٹس کیمیو کیٹ اور جو ایم ڈی کیٹ ہے وہ کہ سیم ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس انگلش کی، اور اسٹوڈنٹس یہ ہے اور لاجیکل ریزن۔ اسٹوڈنٹس اب ہم بات کرتے ہیں جو نرسنگ کا اور جو کہ ایم ڈی کیٹ کا جو سلیبس ہے اسٹوڈنٹس وہ سیم ٹو سیم ہے۔ جو 2025 کی جو سیکنڈ کیمیو کیٹ ٹیسٹ اور جو تھرڈ ٹیسٹ ہے، اور جو انشاءاللہ 26 اور 27 میں ہوگا تو بھی اسٹوڈنٹ سیم ہوگا ایم ڈی کیٹ کے ساتھ۔ یہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے اسٹوڈنٹس بالکل سیم رکھی ہوئی ہے۔ اب اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو میں بطور ایز بردرلی ایک مشورہ اسٹوڈنٹس دیتا ہوں کہ کیسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیں گے۔ اسٹوڈنٹس انسٹیٹیوٹ جو بھی ہو، پرائیویٹ ہو اسٹوڈنٹس یا جو بھی ہو، یا چاہے کسی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں یاد کرانا ہوگا کہ اس کے ساتھ پیڈ انٹرنشپ ہے یا نہیں ہے۔
اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو میں ویڈیو کے درمیان میں نے یہ بات آپ لوگوں کو کی کہ اسٹوڈنٹس آپ ان کالج میں ایڈمیشن لیں گے جس کے ساتھ اسٹوڈنٹس انٹرنشپ ہو. ایسے انسٹیٹیوٹ جس کے ساتھ انٹرنشپ نہیں ہو تو آپ کو پھر جو BSN کی جو ڈگری ہوتی ہے اسٹوڈنٹس وہ آپ لوگوں کی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے. جو اسٹوڈنٹس جب آپ جو تھیوریٹیکلی کام کرے 4 ایئر اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو کسی بھی معاوضہ بھی دینے چاہیے 5 سال میں, اور اب آپ لوگوں کو پیڈ انٹرنشپ بھی دینے چاہیے, کیونکہ ہر اسٹوڈنٹس کچھ نہ کچھ مالی طور پر بھی کمزور ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کو 5 سال جو پیڈ انٹرنشپ کو ہوتی ہے اسٹوڈنٹ تو آپ لوگوں کو کسی نہ کسی بھی جیب کا خرچہ بھی دیتے ہیں اسٹوڈنٹس. تو ایسے انسٹیٹیوٹ میں اسٹوڈنٹس آپ ایڈمیشن لیں گے جس کے ساتھ پیڈ انٹرنشپ ہو, اور چاہے جو بھی پرائیویٹ ہو جو بھی گورنمنٹ ہو, چاہے KPK کے سے ہو کہ چاہے بلوچستان سندھ سے ہو, پنجاب سے ہو, کسی بھی یونیورسٹیز یا کالج سے ہو, انسٹیٹیوٹ سے ہو اسٹوڈنٹس, تو وہ ہو کہ وہ ہمیں ایڈمیشن لے گی جس کے ساتھ پیڈ انٹرنشپ ہو. اگر کسی کے ساتھ بھی پیڈ انٹرنشپ نہیں ہو تو آپ اس میں ایڈمیشن مت لیں گی, کیونکہ اسٹوڈنٹس اس میں آپ کو پھر جو BSN کے جو ڈگری ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو کمپلیٹ نہیں دیتی ہے, یعنی آپ کی ڈگری نامکمل ہوتی ہے پیڈ انٹرنشپ. آپ اسٹوڈنٹس ہم آپ لوگوں سے اجازت مانگتے ہیں. خدا حافظ. تر نیکسٹ ویڈیو.